بالعالمين والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اس میں ہم نے الدرس السادس چھٹا درس یا سکستھ لیسن اس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، اور یہ نماز کی شرطوں کے بارے میں ہے. نماز کی بعض اعمال ایسے ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں، اسی طریقے پر نماز کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جتنے اعمال نماز کے اندر ہیں ان میں کچھ اعمال رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ اعمال کی حیثیت واجبات کی ہے اور کچھ سنتیں. تو لائن سے شیخ نے اس کتاب میں ان چیزوں پر یعنی ان چاروں چیزوں پر گفتگو کی. سب سے پہلے شروط، اور اس کے بعد ارکان، اس کے بعد واجبات، اس کے بعد سنتیں. تو یہ جو الدرس السادس ہے، چھٹا درس ہے، یہ شروط الصلاح کے بارے میں ہے. اور اس سے قبل کے درس میں آپ نے یہ سنا کہ شرط جو ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز موجود نہ ہو تو جس چیز کے لیے شرط بنائی گئی ہے وہ چیز بھی پائی نہیں جا سکتی. جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو اگر طہارت نہیں ہے تو نماز بھی نہیں پائی جا سکتی، وہ شرعی نماز، مطلوب نماز نہیں پائی جا سکتی. ہاں، لیکن اس کا الٹا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر شرط موجود ہے تو مشروط کا ہونا بھی ضروری ہے. کیا ایسا ضروری ہے کہ انسان حالت طہارت میں ہے تو نماز پڑھے؟ کوئی ضروری نہیں. بہرحال تو شرط کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو جس چیز کے لیے اس عمل کو شرط قرار دیا گیا ہے یعنی مشروط، اگر شرط نہ ہو تو مشروط نہیں پایا جا سکتا. اگر پایا بھی گیا تو وہ مطلوبہ عمل یعنی جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو ویلڈ ہے وہ نہیں پایا جا سکتا. مثلا کسی نے اگر بغیر طہارت کے نماز پڑھ لی تو نماز تو موجود ہے، لیکن کیا وہ مطلوبہ نماز موجود ہے؟ شرعی طریقے پر جس نماز کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ نماز، اس نماز کو اس نے ادا کیا ہے؟ نہیں. نماز کی جو ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ کل ملا کر کے 9 شرطیں ہیں. اسلام، عقل اور تمییز، یہ 3 ہو گئی، اور اس کے علاوہ 6 اور. ایک ایک کر کے انشاءاللہ آج کے درس میں ان چیزوں پر ہم گفتگو شروع کریں گے. شرط کے بارے میں ایک بات بڑی اہم یاد رکھیے، کیونکہ ابھی آپ اس کے بعد ارکان کا تذکرہ سنیں گے، پھر واجبات کی بحث آئے گی، پھر سنتوں کا معاملہ آئے گا. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، ان چاروں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرط. یہ جو شرط ہوتی ہے یہ عمل کے باہر والی چیز ہوتی ہے، عمل سے پہلے اور عمل کے باہر والی چیز ہوتی ہے. شرط عمل کے اندر داخل نہیں ہوتی. اور باقی جو ارکان ہیں یعنی اس عبادت، اس عمل کے پلرز جو ہیں، واجبات جو ہیں، جو ضروری اعمال ہیں، اور جو سنتیں ہیں، مستحب اعمال ہیں، ان تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تینوں چیزیں عبادت کے اندر، عمل کے اندر داخل ہوتی ہیں. تو ہم یہ جو 9 شرطیں پڑھ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام 9 کی 9 شرطیں جو ہیں، یہ ہم نماز کی شرطیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ تمام شرطیں نماز سے پہلے اور نماز سے باہر ہے. مثال کے طور پہ طہارت کا حاصل ہونا، حالت طہارت میں ہونا، یہ شرط ہے نماز کے لیے. تو یہ جو شرط ہے یہ نماز کے باہر پائی جا رہی ہے یا نماز کے اندر؟ نماز کے باہر، یعنی نماز سے پہلے یہ چیز موجود ہے، یہ چیز نماز سے پہلے موجود ہے. اسی طریقے پر جتنی شرطیں ہیں یہ تمام چیزیں نماز سے پہلے موجود ہوں گی، نماز کے اندر پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ نماز سے پہلے یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی. تو شرط کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے تاکہ آپ کو فرق کرنے میں آسانی ہو سکے. نماز کی جو شرطیں ہیں، جو 9 شرطیں ہیں جن کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ان میں سب سے پہلی شرط ہے، فرماتے ہیں الشرط الاول، انہوں نے لائن سے ذکر کیا ہے، کہا شروط الصلاح وہی 9 کہ نماز کی شرطیں 9 ہیں. الاسلام، سب سے پہلی شرط ہے اسلام، یعنی انسان کا مسلمان ہونا. انسان اگر مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو لاکھ نماز پڑھ لے، اس کی نماز
ویلڈ ہے، شرعی مطلوبہ نماز ہے؟ نہیں، نماز کا اس سے مطالبہ ضرور ہے۔ دیکھیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے، لیکن سہل انداز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس طریقے سے ایک مسلمان سے نماز کا مطالبہ شریعت نے کیا ہے، ویسے ہی ایک کافر سے بھی نماز کی ادائیگی کا مطالبہ شریعت نے کیا ہے۔ جی ہاں، یہ الگ بات ہے کہ مسلمان پہلے سے مسلمان ہے تو اب اس کو اور کوئی دوسرا اسٹیپ اس کے سامنے نہیں ہے جس کو کراس کر کے وہ نماز تک پہنچے گا، چنانچہ وہ مسلمان ہے اس لیے سیدھا سیدھی وضو بنا کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، مطلوبہ نماز ادا کرتا ہے۔ لیکن جو کافر ہے اس کے سامنے نماز تک پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ باقی ہے، بھی مین اسٹیپ باقی ہے، اور وہ ہے اسلام لانا۔ تو مطالبہ دونوں سے ہے، ایک نے اسٹیپ کو پار کر لیا، وہ جو مین اسٹیپ ہے اس اسٹیپ کو اس نے پار کر لیا، یعنی مسلمان نے اسلام اس کے اندر موجود ہے، قبول کر لیا اس نے اسلام، اور جو کافر ہے اس نے اس مین اسٹیپ کو پار نہیں کیا ہے، چنانچہ اس وجہ سے وہ نماز ادا ہی نہیں کر سکتا، لیکن مطالبہ اس سے نماز کا ہے۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس طریقے پر پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مسلمان سے نماز کی ادائیگی مطلوب ہے اسی طریقے پر کفار سے بھی نماز کی ادائیگی مطلوب ہے، گرچہ اس سے پہلے یہ مطلوب ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طریقے سے مسلمان نماز چھوڑے تو اس کو اللہ تعالیٰ گناہ دیتا ہے، قیامت میں پکڑ ہوگی، اسی طریقے پر کفار بھی نماز چھوڑتے ہیں تو ایک ان کا جو کفر ہے اس کا عذاب، اور ایک دوسرا نماز چھوڑنے کا عذاب۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ المدثر کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو جنتی ہیں وہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے جہنم میں جانے کے اسباب، ان سے پوچھیں گے کیا بات ہے، کیوں جہنم میں گئے؟ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، سقر یہ جہنم کا نام ہے، ایک جہنم کی ایک وادی، یہ جہنم کا ایک نام ہے۔ بہرحال تو جنتی پوچھیں گے تمہیں کن اعمال نے سقر میں ڈال دیا، جہنم میں ڈال دیا؟ تو وہ کفار کیا جواب دیں گے، وہ کافر مشرک لوگ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے، یعنی ہم کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے تو یا جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ایک بنیادی رئیسی سبب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لم نک من المصلین، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، یعنی نماز نہ پڑھنے کا بھی ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ اور آگے آیات پڑھ لیجئے تو کئی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو غلط سلط باتوں میں، الٹی سیدھی باتوں میں لگے رہتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ تو رئیسی سبب، مین جو ریزن ہے ان کے جہنم میں جانے کا، وہ تو کفر ہے، وہ شرک ہے، لیکن ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا ان اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے، چنانچہ انہیں کفر کو اپنانے اور اسلام چھوڑنے کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا، اور نماز کو ترک کرنے کا عذاب بھی ان کو دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی شرط نماز کی درستی کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے شرعی نماز ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام، اگر کوئی انسان مسلمان ہی نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے یا ملحد ہے، تو اس کا وہ عمل صرف اٹھک بیٹھک۔ اگر کوئی کافر آ جائے مسجد میں، نماز پڑھنا شروع کر دے اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، اسلام اس نے قبول کیا نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ کہیں کسی مجمع میں کھڑا تھا اور تمام لوگوں نے نماز شروع کر دی، اس نے سوچا چلو ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے، اٹھک بیٹھک اس نے شروع کر دی مسلمانوں کے ساتھ، دیکھا دیکھی، تو وہ انسان، اس انسان کی نماز صحیح ہے، یعنی وہ شرعی نماز ہے، اس کا مطالبہ مسلمانوں سے کیا گیا نہیں، وہ غیر شرعی نماز ہے، اس لیے کہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ایک الگ سے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم جو ہے، وہ غیر مسلم شہادتین کا اقرار نہ کرے، لیکن باضابطگی کے ساتھ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کر دے، دل سے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، تو اس کو مسلمان مان لیا جائے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام اس نے قبول ہی نہیں کیا ہے، اور مسلمانوں کی طرح وہ بالکل ایک دم جیسے مسلمان نماز پڑھتے ویسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے، تو کیا اس کی وہ نماز شرعی نماز ہے؟ نہیں، نماز اس کی صحیح ہے؟ نہیں ہے، باطل ہے، فاسد ہے نماز۔
اور اس کے بہت سارے ڈھیروں دلائل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو ایمان کا انکار کرے تو اس کے تمام اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد، چاہے وہ نماز ہوں یا زکوٰۃ ہوں یا دیگر نیک اعمال ہوں، اخلاق و کردار میں وہ بہت اچھا انسان ہو، ساری چیزیں برباد۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں، خسارہ اٹھانے والوں میں، یعنی جہنم میں جانے والوں میں ان کا شمار ہوگا، اس آدمی کا شمار ہوگا۔ اور اس طرح سے بہت سارے دلائل ہیں، ان کا میں تذکرہ، ایک دلیل میں نے ذکر کر دی ہے، بس اتنا انشاءاللہ کافی ہے۔ بہت ساری آیتیں اس سلسلے میں موجود ہیں شرک اور کفر کے تعلق سے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور کفر کی وجہ سے انسان کے اعمال کے برباد ہو جانے کا تذکرہ کیا ہے، کئی آیات، بلکہ انبیاء کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، کئی انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکوا لیحبطن عملهم، کہا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی نیک اعمال جو ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جاتے؟ برباد ہو جاتے۔ لئن اشرکوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، یہ آیت ولو اشرکوا، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا، یہ انبیاء 17-18 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد یہ آیت کہ اگر انہوں نے بھی، ان انبیاء بڑے بڑے اجلہ اور بزرگ انبیاء نے بھی اگر شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے، غارت ہو جاتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، آپ اس قبیح عمل میں ہرگز کبھی نہ مبتلا ہوئے، اسلام سے پہلے اور نہ اسلام کے بعد اللہ نے آپ کو اس میں مبتلا ہونے دیا۔ یعنی اسلام بعثت سے پہلے بھی، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن اگر بالفرض ولو اشرکت، کیا آیت ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے بھی یہ تمام نیک اعمال برباد کر دیے جاتے۔ نیک اعمال میں تمام نیک اعمال شامل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت اللہ، جہاد، ہجرت، تمام نیک اعمال شامل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا ہے ان تمام چیزوں سے۔ تو جب نبی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی گئی تو باقی اور کون بچتا ہے؟ بہرحال تو یہ پہلی شرط ہے، اسلام لانا یہ پہلی شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے۔ دوسری شرط ہے، شیخ کہتے ہیں العقل، عقل موجود ہونا۔ ایک آدمی جو صاحب عقل ہو، ذی شعور انسان ہو، اسی کی نماز درست ہو سکتی ہے۔ ایک پاگل آدمی ہے، مجنون آدمی ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں، اس لیے کہ اس سے نماز کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا۔ جو پاگل انسان ہے، مجنون ہے، جو اس سے نماز کا مطالبہ ہے ہی نہیں، وہ مکلف ہی نہیں ہے احکامات شرعیہ کا، جتنے احکامات ہیں، اعمال ہیں، شریعت نے مجنون سے، پاگل سے ان تمام چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ اور اس کی دلیل بڑی مشہور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی انہیں کسی چیز کا مکلف، ذمہ دار نہیں بنایا گیا۔ سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ کہا عن النائم حتی یستیقظ، سب سے پہلا وہ انسان جو سویا ہوا ہے، جب تک سویا ہوا ہے تب تک وہ غیر مکلف ہے، غیر ذمہ دار ہے، حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، تو جب بیدار ہو جائے گا تب وہ مکلف ہے۔ اسی لیے وہ حدیث یاد کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک انسان اگر من نام عن صلاۃ او نسیھا، کہ کوئی انسان اگر بھول کر کے کسی نے کوئی نماز چھوڑ دی یا سویا رہ گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، گرچہ نماز کا وقت فوت ہو چکا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بیدار ہوگا نیند سے، یا جب اس کو یاد آ جائے گا کہ میں نے فلاں نماز چھوڑ دی ہے، تو جب وہ بیدار ہو، یا اگر وہ بھول چکا تھا تو جب اس کو یاد آ جائے تب وہ مکلف ہے، اور وہی وقت اس کے لیے اس نماز کا وقت ہے۔ اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ابھی اس پر بات آئے گی انشاءاللہ۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا ہے تب تک یہ احکامات شرعیہ جو ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جتنے ہیں، وہ بچے پر واجب نہیں ہوتے، بچے ان کے مکلف نہیں ہوتے، اگر نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہوتا ان کو۔ اور تیسرے کون لوگ ہیں؟ کہا وعن المجنون حتی یعقل، اور تیسرا وہ انسان یا وہ لوگ جو پاگل ہوں، عقل جن کی کام نہیں کرتی ہو، وہ بھی شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں،
کب تک؟ جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے. تو کوئی انسان اگر پاگل رہا، مان لیجیے زندگی اس کی 40 سال کی ہے، 20 سال تک پاگل رہا، پھر علاج ہوا تو 20 سال اس نے عقل کے ساتھ گزاری، تو پچھلے جو 20 سال اس نے گزار دیے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب اس سے لیا نہیں جائے گا. وہ غیر مکلف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کاندھے پر ذمہ داری ڈالی ہی نہیں تھی. جب وہ ذی عقل ہو چکا ہے، ذی شعور جب سے ہوا ہے تب سے وہ مکلف بنا ہے. لہٰذا دوسری شرط کیا ہے؟ عقل. انسان صاحب عقل انسان ہو، یعنی پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو. یہ دوسری شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے. تیسری شرط ہے التمییز. التمییز یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے باشعور ہو جانا، ذی شعور ہو جانا. دیکھیے ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور ایک عمر تک اس کے اندر کسی قسم کا شعور نہیں ہوتا. اچھے برے کا شعور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کون سی چیز گرم ہے، کون سی چیز جو ہے وہ ٹھنڈی ہے، کس چیز سے فائدہ ہوگا، کس چیز سے نقصان ہوگا، سنجیدگی اس کے اندر نہیں آتی، باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. تو اس کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے. کچھ تھوڑی بہت بات سمجھتا ہے بچہ، لیکن شعور ہوتا ہے نہیں. ایک مدت تک، ایک عمر تک وہ بچہ جو ہے بے شعور ہوتا ہے. اس کو صحیح طریقے سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کو ذرہ برابر کسی چیز کا، یعنی کسی چیز کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا اس کو. کھیل کود کرتا رہتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے اور بس اسی میں لگا رہتا ہے. تو بچے جو ہے وہ ایک ایج، ایک خاص ایک عمر تک وہ بچے ذی شعور نہیں رہتے. لیکن ایک خاص عمر ہوتی ہے، اس عمر میں پہنچ کر کے عام طور سے بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں. پھر ان کو ڈانٹنے کا بھی اثر ہوتا ہے، سمجھانے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ ان کے اندر سنجیدگی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو بچے کا زمانہ جو گزر چکا، ایسا زمانہ جس میں بچے کے اندر کوئی شعور نہیں تھا، کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، اس پیریڈ میں شریعت نے بچے کو مکلف نہیں بنایا. مکلف کیا، بلکہ بچے اگر بچپنے میں نماز ادا کر دیں، جیسے 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے نماز پڑھ رہے جائے نماز پر، تو کھڑا ہو جاتا ہے نا، وہ بھی رکوع سجود کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور اگر نہ پڑھے، یعنی باپ نے کہا کہ چلو بچے کو کہا 3 سال کا بچہ ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز کے وقت میں بچوں کو تلقین کی گئی، لیکن بچے نے مانا نہیں. بچے کھیل میں چلے گئے. وہ بچہ جو ہے اپنے والد کی بات نہیں سنا اس نے، اور وہ چلا گیا کھیلنے کے لیے. تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نماز صحیح نہیں ہوگی اس کی. وہ بچہ نیت باندھ رہا ہے، رفع الیدین کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اس کی وہ نماز کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی. تو جب تک وہ بچہ باشعور نہیں ہو جائے، نماز اس کی وہ اٹھک بیٹھک، اس کو نماز کا نام نہیں دیا جا سکتا. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کو چھوڑ ہی دیں بالکل، بلکہ بچے جو ہے والدین کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں. لہذا وہ ان کی ایک وہ تربیت ہو رہی ہے، غیر ارادی طور پہ تربیت ہو رہی. آپ نماز گھر میں ادا کر رہے ہیں، آپ کی دیکھا دیکھی آپ کا بچہ بھی وہ بچپن سے تربیت حاصل کر رہا ہے بغیر آپ کے سمجھائے سکھائے. لیکن بچے جب ممیز ہو جاتے ہیں، یہی سن شعور کو پہنچ جاتے ہیں، جب وہ اب ان کے اندر سمجھداری پیدا ہو جاتی ہے، تب ان کی نمازیں درست ہونی شروع ہو جاتی. یعنی اب ان کی نمازیں جو ہیں وہ ویلڈ ہیں، ان کو ان نمازوں پر ثواب دیا جائے گا. تو یہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ عام طور سے یہ 7 سال کی عمر ہوتی، جیسا کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اس لیے کہ یہ ایوریج عمر ہے. عام طور سے جو بچے سنجیدہ ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، سن شعور کو پہنچتے ہیں، وہ کس عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں. اس سے پہلے بھی بعض بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں، سمجھدار پہلے ہی ہو جاتے ہیں. اور کچھ بچے بہت کم آپ کو ملیں گے جو 7 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں، پھر بھی ان کو جو ہے وہ سمجھداری ان کے اندر نہیں آئی. لیکن عام طور سے بچے 7 سال کی عمر تک پہنچتے وہ سن شعور ان کے، یعنی وہ شعور کو پہنچ جاتے ہیں، اور وہ عمر ان کی شعور والی، سمجھداری والی، سنجیدگی والی عمر ہوتی. تو سن شعور کو پہنچنے کے بعد یہ 7 سال والی جو عمر ہے، اس عمر تک پہنچنے کے بعد اب بچے جب نماز ادا کریں گے
تو ان کی نماز کاؤنٹ کی جائے گی اور ان کی نماز درست ہوگی. لہذا سن شعور یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. اگر کوئی بچہ سن شعور کو نہیں پہنچا ہے، 3 سال کا بچہ نماز ادا کر رہا ہے، تو کیا اس نماز کو نماز کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے آپ. تو یہ 7 سال کی عمر عام طور سے ہوتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر شریعت نے یہ تعلیم دی ہے. ابھی دیکھیے بچے کے اوپر نماز واجب نہیں ہوئی ہے، نماز صحیح ہو جائے گی لیکن اس کے اوپر نماز ابھی واجب نہیں ہوئی ہے. یہ جو میں سن شعور کا تذکرہ کر رہا ہوں، 7 سال کی عمر میں بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں، یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اس نماز کے بچے کے اوپر واجب ہونے کے لیے شرط ہے کیا؟ نہیں ہے. بچے کے اوپر نماز تو جب بالغ ہو جائے بچہ، جیسا کہ حدیث گزری، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی اگر وہ کچھ کوتاہی گڑبڑی کریں تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی ان کی. ان میں سے ایک کون ہے؟ الصبی، بچہ، حتی یحتلم، یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. جب بالغ ہوگا تب نماز اس کے اوپر واجب ہوگی، لیکن ابھی بچے کے اوپر کوئی نماز واجب نہیں ہے. لیکن نماز اس کی صحیح کب ہوگی؟ جب وہ سن شعور کو پہنچ جائے، باشعور ہو جائے، 7 سال کی عمر ہو جائے. یا اگر اس سے پہلے سمجھدار ہو گیا ہے، سنجیدہ ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی نماز درست ہوگی اور صحیح ہوگی. اب اس کے بعد شریعت نے کیا تعلیم دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے، کہا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور 7 سال سے لے کر 10 سال تک تم نے تلقین کی ہے، 8 9 10 3 سال اس کی تم نے نرمی سے اور پیار سے، محبت سے اس کو تم نے تلقین کی ہے نماز کی، بار بار ٹوکتے رہے، بار بار اس کی تربیت کرتے رہے اور بار بار اس کو نصیحت کرتے رہے. 3 سال تم نے اس کے اوپر محنت کیا کہ بچے نماز پڑھ لو، دیکھو ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے. کبھی آپ مسجد میں اس کو لے کر کے آ گئے، کبھی آپ تنہا پڑھ رہے تو اپنے ساتھ اس کو پڑھایا آپ نے 3 سال اس پر محنت کی. لیکن 10 سال کا ہو گیا بچہ، 7 سے لے کر کے 10 سال، شریعت کہتی ہے اگر تلقین کے باوجود، 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، بالغ ابھی نہیں ہوا 10 سال میں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں لیکن عام طور سے بچے 10 سال میں نہیں ہوتے، تو شریعت نے کہا کہ 10 سال کا جب بچہ ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ ادا کرے، فَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو نماز چھوڑنے پر تادیبی کاروائی کرو، ضرب لگاؤ، سختی کرو اس کے ساتھ. اس بات کی اجازت شریعت نے دی ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بچوں کے ساتھ اگر سختی کی ضرورت پیش آئے تو حتی الامکان اس کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے. حتی الامکان سے مراد کہ یہ جو سختی اس کے اوپر ہو وہ جارحانہ طور پہ نہ ہو، یعنی ایسا اس طریقے سے آپ نے پٹائی کر دی اس کی کہ ہڈی ٹوٹ گئی، کٹ چھٹ گیا، گوشت باہر آ گیا، بلکہ مقصد کا، آپ کے مارنے کا، سختی کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچے کے دل میں ڈر پیدا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ باپ جو مجھے 10 سال تک پیار کرتا رہا آج مجھ پر سختی کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے. تو 7 سال سے لے کر 10 سال تک آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی اور اس کو نماز کی تلقین آپ نے 3 سال کی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر بچہ کوتاہی کرے تو پھر ڈنڈے کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہلکا پھلکا، شریعت نے دائرے میں رہ کر کے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اگر 3 سال تک آپ نے بچے کو کبھی کچھ نہیں کہا تو 10 سال کے پہنچنے کے بعد اب اس کو آپ کہیں گے اچانک نماز پڑھو تو پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا. 10 سال کے پہنچنے کے بعد بھی اگر وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ڈنڈے کا حقدار وہ نہیں آپ ہے، کیونکہ آپ نے 3 سال محنت کی ہے، 3 سال آپ نے محنت کی ہی نہیں ہے. لہذا یہ 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک 3 سال آپ کو محنت کرنی ہے، بچے کے اوپر تلقین کرنی ہے، نمازوں میں اپنے ساتھ رکھنا ہے، چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، تلقین کرتے رہنی ہے، نصیحت کرتی رہنی، ٹوکتے رہنا ہے اس کو. پھر جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اب دیکھیے، غور کیجیے، اب یہاں یہ 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک کا جو مرحلہ ہے، یہ اس مرحلے میں والدین پر واجب ہے کہ وہ بچوں کو نماز کا حکم دے. بچوں پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی بچے پر نماز واجب نہیں ہوئی ہے، ابھی نماز کا حکم دینا واجب ہوا ہے کن لوگوں پر؟ والدین پر. اس کے بعد 10 سال کی عمر کے بعد پھر بچہ اگر نافرمانی کرتا ہے تب اس کے اوپر سختی کرنے کی اجازت دی گئی. لیکن بچے پر نماز کب واجب ہوگی؟ جب بچہ بالغ ہو جائے گا. البتہ
7 سال کی عمر کو پہنچ گیا. اب 7 سال کی عمر سے لے کر کے بالغ ہونے سے پہلے تک کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں بچے نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا ان کو اور ان کی نماز درست ہوگی. لیکن اس سے پہلے پڑھیں گے، 7 سال سے پہلے، ابھی کوئی سمجھداری ان کے اندر نہیں آئی ہے تو نماز درست نہیں ہوگی. تو یہ جو تیسری شرط ہے یہی ہے التمییز، یعنی بچہ ممیز ہو جائے، یعنی بچہ باشعور ہو جائے. اور عام طور سے بچے 7 سال کی عمر میں باشعور ہوتے ہیں. تو یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے. چوتھی شرط ہے، شیخ کہتے ہیں رفع الحدث. رفع الحدث، حدث کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری. حدث جو ہے نا، لفظی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ ایک حالت سے کیا جاتا ہے، ایک سچویشن، ایک خاص کنڈیشن آپ کہہ لیجئے. اور سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدث کا معنی ہوتا ہے ایک ناپاکی کی ایک خاص حالت. ٹھیک ہے، تو رفع الحدث کا معنی ہوگا وہ جو ناپاکی کی حالت آپ کے اوپر طاری ہوئی ہے، یا آپ جس ناپاکی کی حالت میں ہیں اس حالت کو ختم کرنا، اس ناپاکی کی حالت کو ختم کرنا. دیکھیے، یہ جو ناپاکی ہوتی ہے نا، شریعت میں 2 قسم کی ہوتی ہے. پچھلے درس میں کسی نے پوچھا تو میں نے تذکرہ بھی کیا شارٹ میں. شریعت میں ناپاکی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، فزیکلی آپ کو سمجھ میں آتی ہے. کوئی گندگی، کوئی ناپاک چیز آپ کے کپڑے میں لگ گئی یا بدن میں لگ گئی، تو یہ آپ کو دکھائی دینے والی. انسان کا پیشاب پاخانہ ناپاک ہے، تو یہ چیزیں، پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، یا اس طریقے سے دوسری ناپاک نجس چیزیں اگر کسی کے کپڑے میں، جسم میں، ہاتھ میں، پیر میں کہیں لگ گئی تو ہم کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہری طور پر دکھائی دینے والی ناپاکی، جس کا تذکرہ اس شرط کے بعد آئے گا. یہ بھی شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ امپیورٹی مطلب ناپاکی ہوتی ہے تو یہ فزیکل امپیورٹی ہے. ٹھیک ہے، فزیکل امپیورٹی یعنی آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ نجاست، وہ گندگی فزیکلی آپ کو وہاں پہ دکھائی دے رہی ہے. اور ناپاکی کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جس کو نان فزیکل امپیورٹی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی فزیکلی وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گی، آپ ناپاکی کی حالت میں جا چکے. اب یہ جو نہیں دکھائی دینے والی ناپاکی ہے اس کی 2 حالتیں ہیں. اس کی کتنی حالتیں؟ 2 حالتیں. نہیں دکھائی دینے والی ناپاکی کی کتنی حالتیں؟ 2 حالتیں. پہلی حالت کہ جس ناپاکی کی حالت سے نکلنے کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑتا ہے، اس ناپاکی کی حالت کو ہم کہتے ہیں حدث اکبر. کیا کہتے ہیں؟ حدث اکبر. اور ایک چھوٹی ناپاکی کی حالت ہے جس سے نکلنے کے لیے صرف آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے. تو اس چھوٹی ناپاکی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدث اصغر. جیسے شرک اکبر، شرک اصغر، کفر اکبر، کفر اصغر، ویسے ہی حدث اکبر اور حدث اصغر. حدث ہا، دال اور ثا. تو نماز کی صحت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے دونوں قسم کی ان ناپاکی کی حالتوں سے باہر نکلنا یہ شرط ہے. یعنی اگر آپ حدث اکبر میں ہیں تو اس سے بھی باہر نکلنا شرط ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر آپ پر غسل واجب ہے تو غسل کر کے ناپاکی کی اس بڑی حالت سے نکل کر کے حالت طہارت میں آپ کو آنا آپ کے لیے شرط ہے. یا اگر آپ ناپاکی کی اس چھوٹی حالت میں ہیں یعنی حدث اصغر میں ہیں تو وضو کر کے ناپاکی کی اس چھوٹی حالت یعنی حدث اصغر سے نکل کر کے حالت طہارت میں آنا آپ کے لیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسی کو شیخ نے ذکر کیا ہے رفع الحدث. حدث چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، یعنی اگر آپ حالت طہارت میں نہیں ہیں بلکہ حالت نجاست میں ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، اب چاہے وہ ناپاکی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ان دونوں حالتوں سے نکل کر کے آپ کو حالت طہارت میں آنا پڑے گا. اس کے بعد آپ نماز ادا کریں گے تو صحیح ہوگی. مثلا کوئی انسان حالت جنابت میں ہے، حالت جنابت میں ہے، آپ جانتے ہیں حالت جنابت، کسی انسان نے اپنی بیوی سے مجامعت کی ہے، حالت جنابت میں چلا گیا. اب اس
وہ حالت جنابت کیا ہے، کس کیٹیگری میں آئے گی؟ حدث اکبر میں یا حدث اصغر میں؟ اکبر میں، کیونکہ اس سے باہر نکلنے کے لیے وضو کافی نہیں ہے بلکہ غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس آدمی کے نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ غسل کرے، اس کے بعد نماز ادا کرے۔ اور اگر کوئی آدمی ہے، اس کی وہ فارغ ہونے کے لیے گیا، اس نے پیشاب کیا، اب پیشاب کرنے کے بعد وہ ناپاکی کی کس حالت میں چلا گیا؟ چھوٹی حالت میں، حدث اصغر میں چلا گیا۔ اس سے باہر نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پر یہ واجب ہے، اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور اس ناپاکی کی چھوٹی حالت سے طہارت کی حالت میں منتقل ہو جائے۔ لہذا نماز کے صحیح ہونے کے لیے رفع الحدث شرط ہے۔ ان دونوں ناپاکی کی حالتوں سے نکل کر کے حالت طہارت میں جانا یہ شرط ہے۔ اگر کسی نے حالت جنابت میں نماز ادا کر لی تو نماز کیا ہوگی اس کی؟ باطل۔ یعنی ایک آدمی صبح اٹھا، رات میں اس نے اپنی اہلیہ سے مجامعات کیا، اور صبح جب بیدار ہوا تو بھول گیا کہ میں نے اپنی اہلیہ سے رات میں مجامعت میں نے کر لیا تھا اور میں حالت جنابت میں ہوں۔ وہ اٹھا صبح میں آرام سے وضو اس نے کیا اور مسجد آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی۔ نماز کے بعد یاد آیا کہ میں نے جو نماز ادا کی ہے حالت جنابت میں تھا، حدث اکبر میں تھا، اور حدث اکبر سے نکلنے کے لیے تو غسل کرنا ہوتا ہے، اور میں نے خالی وضو کیا ہے۔ تو کیا اس انسان کی نماز صحیح ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ وہ انسان کیا کرے گا؟ غسل کرے گا، غسل کرنے کے بعد دوبارہ نماز ادا کرے گا۔ کلیئر ہے؟ ایک دم بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت بنیادی بات ہے۔ یا حدث اصغر کی مثال لے لیجئے، ایک آدمی اس نے عصر کے وقت میں وضو بنایا تھا، اس کے بعد جب مغرب کا وقت آیا تو اس نے یاد کیا، اسے لگا کہ ہاں میں تو وضو سے ہوں، ابھی تو عصر میں نے وضو بنایا تھا، اور ابھی ویسے بھی 1 گھنٹہ ہے، 1-1.5 گھنٹہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے کہ نہیں؟ تو مغرب کے نماز سے پہلے اس نے سوچا، اسے لگا کہ ہاں میں تو حالت وضو میں ہوں، نماز اس نے مغرب کی پڑھ لی۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے بیچ میں قضاء حاجت کی تھی، میں ٹوائلٹ گیا تھا فارغ ہونے کے لیے۔ تو اب اس پر کیا واجب ہے؟ کیا اس کی سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے کیا وہ نماز درست ہے، صحیح ہے؟ نہیں۔ اس پر واجب کیا ہے؟ وضو کرے، دوبارہ نماز ادا کرے، وضو کرے اور دوبارہ نماز ادا کرے، کیونکہ وہ نماز، اس نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو شرط تھی طہارت، رفع الحدث، ناپاکی کی حالت سے باہر نکلنا، حالت طہارت میں ہونا، یہ نہیں پایا گیا، یہ شرط نہیں پائی گئی، لہذا نماز نہیں پائی جائے گی، شرعی نماز، مطلوبہ نماز نہیں پائی جائے گی۔ اس لیے اس پر واجب ہے کہ دوبارہ وضو کرے اور نئے سرے سے نماز ادا کرے۔ یا یہ تو میں نے مثال دی کہ نماز کے بعد یاد آیا اس کو، نماز کے درمیان یاد آ گیا۔ چلیے ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوا، اللہ اکبر بول کر کے نماز شروع کی اس نے، اور اس کو یاد آیا کہ مجھ پر تو غسل واجب ہے۔ فجر کی نماز میں مسجد پہنچا، اور جیسے ہی امام صاحب نے نماز شروع کی، اس نے نماز شروع کی اس آدمی نے امام صاحب کے ساتھ، اور ابھی سورۃ الفاتحہ شروع ہوئی، اس آدمی کو یاد آ گیا کہ میں تو حالت جنابت میں ہوں، کیا کرے گا؟ بعض لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے تب نکلتے ہیں نماز سے۔ جی نہیں، آپ کو وہیں چھوڑ دینا ہے۔ آپ نماز میں داخلی کب ہوئے کہ آپ السلام کے ذریعے سے نماز سے باہر نکلیں گے؟ کیونکہ آپ کا داخل ہونا وہی انویلڈ ہے، باطل ہے۔ آپ داخلی، آپ کی شرعی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ شرعی نماز کے شروع ہونے کے لیے طہارت شرط ہے، اور آپ تو حدث میں ہے، حدث اکبر میں ہے، آپ پہ اوپر غسل واجب ہے۔ یا کوئی انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس کو یاد آیا کہ میں تو حالت وضو سے نہیں ہوں، حالت وضو سے نہیں ہوں، میں نے ابھی ٹوائلٹ کا استعمال کیا تھا، قضاء حاجت کرنے کے لیے میں گیا تھا، اور میرے اوپر وضو واجب ہے۔ تو کیا کرے گا وہ؟ دونوں صورتوں میں وہ انسان وہی اپنی نماز توڑ ڈالے گا، اس کو سلام پھیرنے کی اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بس جیسے ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا اور جا کر کے اگر غسل واجب ہے تو غسل کرے گا، اور اگر وضو واجب ہے تو وہ وضو کرے گا، اس کے بعد آ کر کے نئے سرے سے اسٹارٹنگ سے نماز شروع کرے گا۔ 1 رکعت پڑھ لی تھی اگر اس نے فجر کی، تو آ کر کے پھر وہیں سے جوائن نہیں ہوگا وہ، کیونکہ وہ 1 رکعت جو اس کی ہے وہ تو باطل ہے، کینسل۔ طہارت کے بعد غسل یا وضو کے ذریعے سے طہارت جو اس نے حاصل کر لیا، اس کے بعد وہ نئے سرے سے کیا کرے گا؟ نماز شروع کرے گا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے، امام صاحب نے نماز شروع کی، نماز شروع کرنے کے بعد
نماز انہوں نے مکمل کر لی، مان لیجیے فجر کی نماز، اس کے بعد سارے مصلی گھر کو چلے گئے۔ امام صاحب کو یاد آیا کہ میں تو حالت جنابت میں تھا، میرے اوپر غسل واجب تھا، اور میں نے اسی حالت میں غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے میں نے لوگوں کو نماز پڑھا دی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امام کی نماز کا کیا حکم ہے اور ماموم کی نماز کا، یعنی مقتدیوں کی، مصلیوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس امام پر واجب ہے کہ وہ صرف اپنی نماز دہرائے، مصلیوں پر نماز دہرانا واجب نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کئی آثار ہیں صحابہ کرام کے، جن میں سے ایک اثر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اسی طریقے سے، غالباً مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، فجر ہی کی نماز انہوں نے پڑھائی، اور لوگ جب چلے گئے تو اس کے بعد انہیں یاد آیا کہ میں تو حالت جنابت میں تھا، پھر انہوں نے غسل کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے صرف اپنی نماز دہرائی۔ باقی جتنے مصلی تھے ان تمام نے کسی ایک صحابی نے بھی اپنی نماز نہیں دہرائی۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے نماز نہیں دہرائی کیونکہ حضرت عمر نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ مجھے اب یاد آیا ہے کہ میں حالت طہارت میں نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں اگر صحابہ کرام کو اس بات کا نماز کے بعد علم نہیں ہوا کہ حضرت عمر نے بغیر طہارت کی نماز پڑھائی ہے، تو ہمیں کہاں سے ہو گیا؟ ہم تک پہنچانے والے اس خبر کو کون ہے؟ وہی تو صحابہ کرام ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز حضرت عمر نے پڑھائی، اور حضرت عمر کو جب یاد آیا، انہوں نے جب اپنی نماز دہرائی تو یہ بات صحابہ کرام کو معلوم ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود مقتدی جتنے صحابہ کرام تھے مصلی، ان میں سے کسی ایک نے بھی نماز دہرائی ہو، ایسا منقول نہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر اس طرح کی غلطی ہو جائے تو صرف امام اپنی نماز دہرائے گا، اس لیے کہ مقتدیوں نے مکمل وضو کے ساتھ نماز ادا کی ہے، لہذا ان کی کوئی غلطی نہیں۔ تو امام پر واجب ہوگا کہ وہ اپنی نماز دہرائے، مقتدیوں پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز دہرائے۔ یہ کب؟ جب مقتدیوں کو معلوم نہیں تھا اور نماز ختم ہو چکی۔ لیکن اگر کسی مقتدی کو معلوم ہے کہ امام صاحب بغیر وضو کے نماز پڑھا رہے ہیں، مان لیجئے امام بھولا ہوا ہے، مقتدی کو معلوم ہے کہ یہ بغیر وضو کے نماز پڑھا رہے ہیں، یا امام کو یاد ہے پھر بھی جان بوجھ کر کے کوئی شیطانی کر رہا ہے، تو اگر مقتدی کو معلوم ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، نہ امام کی نماز درست ہے اور نہ مقتدی کی نماز درست ہے۔ یہ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے، یہ ایسی سچویشن میں بتایا ہے کہ امام نے غلطی سے بغیر طہارت کے نماز پڑھا دی، اور مقتدیوں کو لگا کہ ہاں امام صاحب تو وضو کر کے آئے ہوں گے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، امام صاحب نے وضو نہیں کیا تھا، امام صاحب کو خود نہیں معلوم تھا، بعد میں ان کو یاد آیا۔ تو صرف امام صاحب پر واجب ہے کہ وہ وضو کریں، یا اگر غسل واجب ہے تو غسل کریں اور اپنی نماز دہرائیں۔ مقتدیوں پر نماز کا دہرانا کیا ہے؟ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے پر یہ تو مثال میں نے دی ہے کہ نماز کے بعد اگر امام کو یاد آئے، اگر دوران نماز یاد آئے، فجر کی ایک رکعت پڑھانے کے بعد امام صاحب کو یاد آیا کہ میں حالت وضو سے نہیں ہوں، تو کیا کرے گا امام صاحب؟ امام صاحب پر شریعت نے جو چیز ان کو سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب یا تو لوگوں سے کہیں گے کہ انتظار کرو، میں وضو کر کے آتا ہوں، اور جب وہ واپس آئیں گے نئے سرے سے پھر سے نماز پڑھائیں گے، یا دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ پیچھے سے کسی کو آگے بڑھا دیں اور کہیں کہ آپ نماز پڑھائیے نئے سرے سے، سٹارٹنگ سے، شروع سے، اس لیے کہ امام صاحب نے جو ایک رکعت پڑھائی ہے وہ بغیر وضو کے پڑھائی ہے یا بغیر طہارت کے انہوں نے پڑھائی ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہو چکی۔ تو دو آپشن ہے امام صاحب کے پاس، ایک تو یہ کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ کھڑے رہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے فجر کی نماز میں، تو اللہ کے نبی نے کہا انتظار کرو، میں آتا ہوں، پھر آپ نے غسل کیا اور آ کر کے آپ نے نماز پڑھائی۔ یہ پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ کسی کو آگے بڑھا دے اور کہیں کہ تم نئے سرے سے لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ میں حالت طہارت میں نہیں تھا، لہذا وہ جائے اور طہارت حاصل کرے، چاہے غسل یا وضو جس صورت میں اس کے اوپر واجب تھا، اس کے بعد آ کر کے وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ تو یہ چوتھی شرط تھی رفع الحدث۔ یہ آپ امید ہے مجھے کہ میں صحیح طریقے سے آپ کو سمجھا پایا ہوں گا، کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ انسان کو معلوم ہونے چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کو ان مسائل کا علم نہ ہوا اور کہیں غلطی ہو گئی تو بہت نقصان ہو سکتا ہے، مشقت میں انسان پڑ سکتا ہے، اس لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ چوتھی شرط تھی۔ اس کے بعد وہ جو پانچویں شرط ہے، یہ تو ہم نے بات کی ہے
کس کے بارے میں؟ نان فزیکل امپیورٹی کے بارے میں۔ اب جو ہے فزیکل امپیورٹی جو ہوتی ہے، جو ظاہری طور پہ جو یعنی آپ کو دکھائی دینے والی جو ناپاکی ہوتی ہے، جیسے انسان کا پیشاب، پخانہ وغیرہ، یہ اگر کپڑے پہ لگ گیا یا کسی کو معلوم ہوا کہ میں اسی حالت میں نماز ادا کر رہا ہوں تو کیا کرے گا انسان؟ انشاءاللہ ان مسائل پر بہت ہی شارٹ میں، مختصر انداز میں ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، تمام شروط، ارکان، واجبات اور سنتوں کا خیال کرتے ہوئے تمام نمازوں اور بقیہ تمام عبادات کو انجام دینے کی توفیق بخشے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔